السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی سورہ حجرات کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ پہلے میں انشاءاللہ ان آیتوں کا ترجمہ کروں گا، پھر اس آیت کا خلاصہ بیان کروں گا، اس سورت کا خلاصہ بیان کروں گا، پھر ان 5 آیتوں کی تشریح کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ یقیناً جو لوگ اپنی آواز اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کا اللہ نے امتحان لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ یقیناً وہ لوگ جو آپ کے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے طرف نکلتے تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، اور اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ ہے ان 5 آیتوں کا ترجمہ۔ پہلے میں اس صورت کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اس صورت کے بنیادی موضوع 2 ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو اس صورت میں ادب سکھایا گیا ہے۔ مومنوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس صورت میں یہ سکھایا گیا۔ نمبر 2، اس صورت میں اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اگر مسلمانوں کے 2 جماعتوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، انتشار پیدا ہو جائے، تو دوسرے مسلمانوں کو کیا فریضہ دوسرے مسلمانوں پہ عائد ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسباب بتائے گئے جو عام طور سے رہن سہن کے دوران آپس کے لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنا، انٹرفیئر کرنا، بدگمانی کرنا۔ اسی طرح یہ حقیقت بھی اللہ نے پوری وضاحت اور تاکید کے ساتھ اس صورت میں بیان کی کہ خاندان، قبیلے، زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنا، خود کو دوسرے سے بڑا سمجھنا، اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، سب آدم کے اولاد ہیں، اور کسی کو ایک دوسرے پر فوقیت ہوگی تو وہ صرف اپنے کردار، اچھے اخلاق اور تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔
اور سورت کے آخر میں یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان سے اسلام کا اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تمام احکام کو دل سے ماننا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر اسلام کا دعویٰ معتبر نہیں ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی اسلام کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ اس کا دعویٰ معتبر نہیں ہے، اس کے دعوے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس سورت کا نام حجرات ہے۔ حجرات یہ حجرہ کی جمع ہے جس کے معنی کمرہ ہے۔ اس سورت کی چوتھی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائشی حجروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دینے سے منع کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام حجرات رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں کل 18 آیتیں ہیں اور یہ سورت مدنی ہے اور یہ سورت 26ویں پارہ میں ہے۔ سورت کی ابتدائی 5 آیتیں ایک خاص موقع پر نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے قبائل کے بہت سے وفد آتے رہتے تھے، بہت سی جماعتیں عرب کے جو قبیلے تھے، قبیلے کے لوگ مختلف وقت میں آیا کرتے تھے اور آپ ان میں سے کسی کو آئندہ کے لیے امیر مقرر فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کا ایک وفد آپ کی خدمت میں آیا، ابھی آپ نے ان میں سے کسی کو امیر نہیں بنایا تھا اور نہ اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی، لیکن آپ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے یہ مشورہ شروع کر دیا کہ ان میں سے کسی کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر نے قعقاع ابن معبد کے بارے میں رائے دی کہ ان کو قبیلے کا امیر بنایا جائے۔ حضرت عمر نے اقرع بن حابس کے بارے میں رائے دی کہ ان کو قبیلہ کا امیر بنایا جائے۔ پھر ان دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی رائے کی تائید شروع کر دی۔ اس طرح بحث کا انداز پیدا ہو گیا اور دونوں کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس پر پہلی 3 آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، چونکہ حضرت یہ آیت تو عموم پہ دلالت کر رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے حکم کو عام رکھا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے حبیب کے سامنے میں مجلس میں جو اپنی رائے پیش کرنے لگے، اللہ کے حبیب خاموش رہے۔ اللہ کے حبیب نے ابھی کسی کو امیر مقرر نہیں کیا تھا اور نہ حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر کو یہ کہا تھا کہ تم اپنی رائے دو، بلکہ اللہ کے حبیب خاموش تھے، لیکن یہ لوگ اپنے طور پہ بڑھ کر کے اس طرح کے رائے دینے لگے اور پھر ہوا یہ کہ رائے میں کچھ اختلاف ہوا اور آواز بلند ہونے لگی، تو جس کی وجہ سے اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ نبی کے اور رسول کے آگے نہ بڑھا کرو۔ کس چیز میں آگے نہ بڑھا کرو؟ قول میں، فعل میں، بلکہ انتظار کرو آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ ہی کسی کو جواب دینے کے لیے طے کر دے تو وہ جواب دے سکتا ہے، یعنی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق کو آپ نے ابھی اجازت نہیں دی تھی کچھ بولنے کی، لیکن وہ لوگ خود بولنے لگے تو اس آیت میں تنبیہ کی اور اس کے ذریعے سے پوری امت کو تنبیہ فرما دی۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ سے آگے نہ بڑھو کس چیز میں؟ آپ چل رہے ہوں تو کوئی آپ سے آگے نہ بڑھے، یہ آپ کے ادب کے خلاف ہے۔ کھانے کے مجلس میں ہے تو آپ سے پہلے کھانا شروع نہ کریں۔ ہاں اگر آپ کسی کو اجازت دے دیں کہ مجھ سے پہلے آگے چلو، یا آپ اپنی کھانے کے مجلس میں کسی کو اجازت دے دیں کہ تم پہلے کھاؤ، تو یہ درست ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا ادب سکھایا گیا مجلس نبوی کا۔ آگے اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ یہ دوسرا ادب سکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا جیسے کہ تم لوگ آپس میں بات کرتے ہو، یہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ ڈر گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قسم کھا لی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی گفتگو کروں گا جیسے لوگ سرگوشی کیا کرتے ہیں، جیسے سرگوشی ہوتی ہے ویسے ہی میں گفتگو کروں گا۔ اور حضرت عمر اس طرح آہستہ بولنے لگے کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، یعنی صحابہ ڈر گئے۔ قاضی ابو بکر ابن العربی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا آپ کی زندگی میں تھا۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کے روضہ مبارک کے سامنے بلند آواز سے سلام کرنا یہ بھی بے ادبی ہے۔
آگے اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بولنے سے بچو، کیونکہ اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بولنا اور زور سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، یہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے کہ زور سے بولا جائے۔ ایک امتی کی شان نہیں ہے کہ نبی کے سامنے اس طریقے سے گفتگو کرے، زور سے بولے، اور ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے اعمال کو اللہ برباد کر دے، حبط کر لے، تمہاری نمازیں، تمہاری دوسری عبادتیں، روزہ، حج، زکوٰۃ سب برباد ہو جائے اس بے ادبی کی وجہ سے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ آپ کے سامنے آہستہ بولتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کا تقوی اللہ نے امتحان لیا، جن کے دلوں کے تقوی کا اللہ نے امتحان لیا، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے۔ قبیلہ بنو تمیم کا واقعہ بیان ہوا شان نزول میں کہ قبیلہ بنو تمیم کا وفد جو دوپہر کے وقت مدینہ پہنچا تھا، جبکہ آپ آرام فرما رہے تھے، یہ لوگ آداب سے واقف نہیں تھے، لہٰذا ان میں سے کچھ لوگ آپ کے گھر کے باہر آواز دینا شروع کر دیے۔ اس پر اس آیت میں اللہ نے تنبیہ فرمائی۔ تفسیر مظہری میں ہے، حضرت ثعلبی نے حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حجروں کے باہر سے عینہ بن حسین اور اقرا بن حابس نے پکارا تھا۔ یہی دونوں آدمی 70 آدمیوں کو لے کر دوپہر کے وقت مدینہ پہنچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے حجرہ میں سو رہے تھے، انہوں نے پکار کر کہا محمد باہر آؤ، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اگر یہ لوگ صبر کر لیتے، آپ کا انتظار کر لیتے، آپ خود باہر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یعنی اصل تو یہ تھا کہ ان قبیلہ والوں کو کہ آپ کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ یہ لوگ اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اللہ کے حبیب کے پاس لے کر آئے تھے، تو انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا، اس طرح آواز دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ جب آرام سے فارغ ہو کر باہر آتے تو آپ ان سے مل لیتے، یہ بہتر ہوتا، بے ادبی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ آرام فرما رہے تھے، آپ قیلولہ کر رہے تھے، اور یہ قبیلہ آ جائے، ان کی حاجت تھی، ان کی ضرورت تھی، اپنی ضرورت کو لے کر آئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کمرے سے، گھر سے باہر سے آواز دینے لگے کہ محمد باہر آ جاؤ۔ یقیناً بے ادبی ہے، یقیناً گستاخی ہے۔ تو اللہ نے اس صورت میں تنبیہ فرمائی۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، یعنی اللہ بڑا مہربان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والوں کو سزا نہیں دی، بلکہ تنبیہ کر کے اللہ نے چھوڑ دیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تھا ان 5 آیتوں کا مختصر خلاصہ اور مختصر تشریح۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔